بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا حسب کا حسن الخلق۔ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شرف اور عزت اچھے اخلاق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جس طریقے سے حسن خلق انسان کے لیے شرف اور افتخار کا باعث ہے، اس طریقے سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خداوند منان کے لطف و کرم سے مغنی الادیب میں ادات لام کے بیان میں تھی۔ خوب لام مرکبہ میں مختلف ادوات کو ذکر کر رہے تھے، من جملہ ان ادوات میں سے لیکن، یہ جو مخففہ ہے لیکن ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لیکن دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک لیکن وہی مخففہ من الثقیلہ، یعنی اصل میں لیکن نہ تھا، اعلیٰ اس کو مخففہ بنایا گیا لیکن۔ اور ایک لیکن ہے خفیفہ باصل الواز، یعنی آغاز میں بنانے والے نے اس کو لیکن بنایا تھا۔ یہ دو قسمیں ہیں لیکن کی۔ وہ لیکن جو مخففہ من الثقیلہ ہے، فرماتے ہیں یہ حرف ابتدا ہے اور عامل نہیں ہے، یعنی لیکن عمل نہیں کرتی، علی خلاف للاخفش و یونس کے انشاءاللہ اختلافات کو بعد میں ذکر کریں گے۔ بس یہ ایک ہے مخففہ من الثقیلہ لیکن عاملہ نہیں ہے۔ دوسری قسم اس لیکن کی ہے جو خفیفہ ہے اصل وضع کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے ہی خفیفہ، یعنی اصل میں ہی لیکن تھی۔ خوب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس لیکن کے بعد جو خفیفہ ہے اصل وضع کے اعتبار سے، اس کے بعد اگر کوئی کلام واقع ہو رہا ہے تو پھر تو یہ حرف ابتدا ہے اور اس کا فائدہ فقط اور فقط استدراک والا ہے، یہ لیکن عاطفہ نہیں ہے۔ درست ہے آقا؟ اگر اس کے بعد کلام واقع ہو، لیکن اگر اس کے بعد مفرد واقع ہو جو خفیفہ باصل وضع ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عاطفہ ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ شرط اول یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی اور نہیں ہونی چاہیے، اور شرط دوم یہ ہے کہ اس لیکن کے ساتھ واو مقترن نہ ہو۔ اگر واو مقترن ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ لیکن عاطفہ نہیں ہوگی۔ اصل مطلب یہ ہے، رؤوس مطالب یہ ہے، باقی عبارت کے اندر تطبیق کرتے ہیں، جزئی مطالب کو وہاں پر عرض کریں گے۔ لیکن ضربان فرماتے ہیں کہ لیکن کی دو قسمیں ہیں، ایک مخففۃ من الثقیلہ، ایک تو ہے جو ثقیلہ سے مخفف کی گئی ہو، وہی حرف ابتداء، یہ حرف ابتدا ہے، لا یعمل، اور اس کا کوئی عمل وغیرہ نہیں ہے، عاملہ نہیں ہے۔ خلافا للاخفش و یونس، آغا اخفش اور یونس کے برخلاف، وہ کہتے ہیں کہ نہ عاملہ بھی ہے۔ لا یعملو، کیوں لا یعملو؟ علت بیان کریں، لا یعملو کیوں؟ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین، اس لیے کہ جب یہ لیکن بن جائے، پہلے تو لیکن نہ تھی، جب لیکن بن جائے تو یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہو سکتی ہے، نتیجتاً جو اس کا اختصاص تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خوب جب اختصاص ختم ہو گیا تو اس صورت میں
جو اس کا عمل تھا وہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ درست آقا؟ پس پہلی قسم مخففۃ من الثقیلہ۔ اب آ جائیں دوسری قسم کی طرف۔ یہ بعد اس کے لیے جدا پیراگراف بنایا جاتا ہے، یعنی اس کی کتاب کی وہ جو ہے نا ویراستاری وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ وخفیفۃ باصل الواز، یہ عطف ہو رہا مخففۃ من الثقیلہ پر، اور دوسری قسم اس کی وہ ہے جو اصل واز کے اعتبار سے خفیفہ ہے، اصل میں ہی لاکن تھی۔ فَإِنْ وَلِيَهَا كَلَامٌ، اگر اس کے بعد کلام واقع ہو، فَهِيَ حَرْفُ ابْتِدَاءٍ، تو یہ حرف ابتدا ہے۔ ولا یلی کا ترجمہ کریں یعنی یکا بعدہ، فَهِيَ حَرْفُ ابْتِدَاءٍ لمجرد افادت الاستدراک، فقط استدراک کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ استدراک کا معنی انشاءاللہ آج کے درس میں ہی ہم لاکنہ میں کرتے ہیں کہ استدراک کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک مشہور تفسیر ہے کہ استدراک یعنی کلام گزشتہ کی وجہ سے کوئی توہم پیدا ہو جائے، اس توہم کو دفع کرنے کے لیے استدراک کیا جاتا ہے، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ لیکن اسی کے بعد انشاءاللہ آج کے درس میں ہی آئے گی، وہاں پر عرض کروں گا۔ فی الحال صرف اتنا ہی سمجھ لیں، استدراک یعنی کلام گزشتہ سے ایک طریقے کا توہم وجود میں آتا ہے، اور اس توہم کو ختم کرنے کے لیے ہم استدراک لاتے ہیں، لاکنہ کو لے کر آتے ہیں۔ فعلاً اتنا سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ خفیفۃ باصل الوز فإن ولیہا کلام، اگر اس کے بعد کلام واقع ہو تو کیا ہوگا؟ فَهِيَ حَرْفُ ابْتِدَاءٍ لمجرد افادت الاستدراک، ایک حرف ابتدا ہے اور فقط اس کا فائدہ یہ کہ استدراک سمجھانے آتی ہے۔ وَلَيْسَتْ عَاطِفَةً، یہ والی لیکن عاطفہ نہیں ہوگی۔ وَيَجُوزُ أَن تُسْتَعْمَلَ بِالْوَاوِ، جائز ہے کہ یہ واو کے ساتھ بھی استعمال ہو، حرف ابتدا ہے، اس کے بعد اگر کیا ہے کلام واقع ہو رہا ہے۔ نحو قولہ تعالی، کہ یہ پروردگار عالم کا قول کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ یعنی پھر ان پر کسی اور نے ظلم کیا ہے؟ کہا کہ نہ، کسی اور نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہی خود ظالم ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے یہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں واو کے ساتھ ہے۔ وَقَوْلِ امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امیر بیان کا جملہ، کہ یہ خوبصورت ہے، انہوں نے آدھا نقل کیا ہے، پورا جملہ ظاہراً اپنے ایک ساتھی کو جو آغا کی جانب سے، مولا کی جانب سے گورنر تھا، ظاہراً عثمان ابن حنیف ہے، ان کو پتہ چلا مولا کو کہ وہ کسی امیر بندے کی دعوت میں گئے ہیں، تو تب مولا نے فرمایا الا وان امامکم قد اکتفی من دنیاکم بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ، آگاہ ہو جاؤ، تمہارا امام تمہاری دنیا میں سے 2 پرانے کپڑے اور 2 روٹیاں ان پر گزارا کرتا ہے۔ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، خبردار ہو جاؤ کہ تم اس پر قادر نہیں ہو، یعنی تم لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ علی کی طرح زاہدانہ زندگی گزارو۔ ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، لیکن تم لوگ میری مدد کرو ورع، تقوی کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے، وسداد اور محکم کاری کے ذریعے سے۔ کہ یہاں پر دیکھیں ولیکن، لیکن کے ساتھ واو آیا ہے اور بعد میں جملہ بھی ہے۔ واقعاً یہ امیر المؤمنین ہے کہ اس دنیا میں فقط اور فقط 2 پرانے لباس، 2 پرانے کپڑے، اس کے علاوہ
مگر کوئی تصور کر سکتا ہے. بہرحال وَيَجُوزُ أَن تُسْتَعْمَلَ بِالْوَاوِ، جائز ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے واو کے ساتھ. درست. وَبِدُونِهَا اس بالواو پر عطف ہو رہا ہے، یعنی وَيَجُوزُ أَن تُسْتَعْمَلَ بِدُونِ الْوَاوِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ واو کے بغیر استعمال ہو. نحو قول زہیر، جیسے زہیر شاعر ہے، اس کا شعر ہے ان ابن ورقاء لا تخشى بوادرہ لیکن وقائعہ فی الحرب تنتظر، کہ لیکن دیکھیں واو کے بغیر ہے. بے تحقیق ورقا کا بیٹا لا تخشى بوادرہ، بادرہ یعنی غصہ، لا تخشى بوادرہ اس کے غصوں سے نہیں ڈرا جاتا، لیکن وقائعہ فی الحرب تنتظر، لیکن اس کے جو وقائع ہیں جنگ کے اندر ان کا انتظار کیا جاتا ہے، کہ یہاں پر لیکن واو کے بغیر ہے. خوب. وَإِن وَلِيَهَا مُفْرَدٌ، یہ عطف ہو رہا ہے اوپر جو ہم نے کہا تھا نا چلے جائیں دوسری سطر میں جو کہا تھا خفیفۃ بِأَصْلِ الْوَضْعِ فَإِن وَلِيَهَا كَلَامٌ، اگر اس کے بعد کلام آئے تو یہ حرف ابتدا ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے فَإِن وَلِيَهَا كَلَامٌ پر. وَإِن وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فَهِيَ عَاطِفَةٌ، عبارت کا طریقہ سمجھ میں آیا، ڈگر سمجھ میں آیا کہ اوپر عطف ہو رہا ہے، اور اگر اس کے بعد مفرد واقع ہو تو یہ لیکن عاطفہ ہوگا، لیکن بشرطین، دو شرطوں کے مطابق، دو شرائط پائے جائے. ایک احدہما ان یتقدمہا نفی او نہی، اس سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو. نحو ما قام زید لیکن امرون، اب ظاہر میں کیا ہے لیکن کے بعد مفرد آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ لیکن عاطفہ ہے اور اس سے پہلے کلام نفی بھی ہے. ولا یکم زید لیکن امرون، کہ اس سے پہلے نہیں ہے. درست. پس اس سے پہلے نفی اور نہیں ہو اور بعد میں مفرد بھی آ رہا ہے تو یہ لیکن عاطفہ کہلائے گا. فَإِن قُلْتَ، اگر تم کہو قام زیدون ثم جئت بلیکن، اور اس کے بعد یعنی کلام مثبت لے کر آؤ پھر لیکن لاؤ، قام زیدون لیکن امرون، ایسے کہو، یعنی کلام مثبت ہو اس سے پہلے. فَإِن قُلْتَ قَامَ زَيْدٌ ثُمَّ جِئْتَ بِلَٰكِنْ جَعَلْتَهَا حَرْفَ ابْتِدَاءٍ، تو اس لیکن کو عاطفہ نہیں قرار دے سکتے، یہ لیکن حرف ابتدا ہوگا. فَجِئْتَ بِالْجُمْلَةِ فَقُلْتَ، اس لیکن کے بعد جملہ بناؤ گے اور کہو گے لیکن امرن، یعنی لیکن امرن لم یقم. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ لَٰكِنْ أَمْرٌ عَلَى الْعَطْفِ، آغایون کوفی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بے شک نفی اور نہیں نہ ہو بلکہ کلام مثبت ہو، بعد میں مفرد آئے تو بھی عاطفہ ہے، کوفی ایسے کہتے ہیں. لیکن ابن ہشام کہتے ہیں وَلَيْسَ بِمَسْمُوعٍ، لیکن یہ بات عربوں سے نہیں سنی گئی. پس شرط اول یہ ہے کہ لیکن جو اس کے بعد اگر مفرد آ رہا ہے تو اس سے پہلے نفی اور نہیں ہونی چاہیے. درست آغا جان؟ اگر نفی اور نہیں ہے تو اس صورت میں یہ حرف ابتدا ہو جائے گا. الشرط ثانی اللہ تقترن بالواو، لیکن واو کے ساتھ مقترن نہ ہو. قالہ الفارسی و اکثر النحویین، آغا فارسی اور اکثر نحویین ایسے کہتے ہیں کہ واو کے ساتھ نہ ہو. وقال قوم لا تستعمل مع المفرد الا بالواو، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ بابا اگر لیکن کے بعد مفرد ہو اور واو کے بغیر نہ ہو ایسے ہے ہی نہیں. اگر لیکن کے بعد مفرد آتا ہے تو یہ ہمیشہ واو کے ساتھ ہوگا لیکن. درست ہوگا. واختلف فی نحو ما قام زید ولکن امرون علی اربعۃ اقوال، ہم نے کہا کہ لیکن کے عاطفہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے بعد مفرد ہو، اس سے پہلے کلام منفی ہو اور واو بھی ملا ہوا نہ ہو، واو کے ساتھ مقترن نہ ہو.
لیکن اگر واو آ جائے جیسے اس مثال میں ما قام زید ولکن امرون، فرماتے ہیں پھر اس صورت میں 4 اقوال ہیں۔ احدھا، پہلا قول لیونس، آغا یونس کے لیے، لیونس یعنی قول اول یونس کا ہے، وہ کیا کہتا ہے ان لیکن غیر عاطفۃ، اس صورت میں ولیکن میں یہ لیکن عاطفہ نہیں ہے، والواو عاطفۃ مفردا علی مفرد، یہ واو مفرد کو مفرد پر عطف کر رہا ہے، یعنی ما قام زید ولیکن امر، یعنی واو عاطفہ ہے، امر کو زید پر عطف کر رہا ہے، یہ آغا یونس کا کہنا ہے۔ اچھا، الثانی اور دوسرا قول ابن مالک، ابن مالک کا ہے، وہ کیا کہتا ہے ان لیکن غیر عاطفۃ، لیکن عاطفہ نہیں ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے، والواو عاطفۃ جملۃ کہ حذف بعضها علی جملۃ کہ سرها بجمیعها، عبارت سمجھ میں آئی؟ ابن مالک بھی ابن یونس کی طرح کہتا ہے لیکن عاطفہ نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، لیکن عاطفہ ایسے نہیں ہے کہ مفرد کا مفرد پر عطف ہو، نہ، بلکہ در حقیقت ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف ہے، لیکن ایک جملے کا آدھا حصہ ذکر ہوا ہے اور دوسرا جملہ مکمل ذکر ہوا ہے۔ ابن مالک ایسے کہتا ہے، والواو عاطفۃ جملۃ، ایک جملے کو عطف کرنے والا ہے، کون سا جملہ کہ حذف بعضها، یعنی جس جملے کا کچھ حصہ حذف کیا گیا ہے، عاطفۃ جملۃ، کس پر عاطفۃ علی جملۃ، ایک اور جملے پر کہ سرها بجمیعها، کہ جس جملے کو مکمل طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ عبارت میں دیکھیں تطبیق میں مطلب روشن کر رہا ہے، فالتقدیر فی نحو ما قام زید ولکن امر، یہ دیکھیں یہاں پر لیکن عاطفہ نہیں، واو عاطفہ ہے، امرن کا عطف کر رہے ہیں کس پر؟ ما قام زیدن پر، لیکن امرن ایک جملے کا ٹکڑا ہے، در حقیقت یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، اس کی تقدیر اصل میں یہ ہے ولکن قام امرن، یعنی ما قام زیدن اس جملے پر عطف ہو رہا ہے کس کا؟ لیکن امرن کا، امرن مفرد نہ، لیکن قام امرن ہے اصل میں۔ انشاءاللہ عبارت روشن ہو گئی ہوگی۔ وفی، اور یہ آیہ کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر لیکن کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اس مثال میں کہتے ہیں ولکن کان رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کا رسول تھا اور جو ہے وہ کہ خاتم النبیین ہے۔ خوب، وعلت ذلک ان الواو لا تعطف مفردا علی مفرد کہ مخالفا له فی الایجاب والسلب۔ ابن مالک آپ ایسے توجیہ کیوں کر رہے ہیں؟ مفرد کو مفرد پر کیوں نہیں عطف کر رہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بھی در حقیقت جملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بابا واو عاطفہ میں اگر مفرد کا مفرد پر آپ عطف کریں تو نہیں ہو سکتا کہ معطوف علیہ اور معطوف ایجاب اور سلب میں مختلف ہوں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ما قام زیدن تو سالبہ ہو لیکن ولکن امرن وہ مثبت ہو، نہ، مفرد کا مفرد پر عطف کرنا غلط ہے، یعنی جب ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، درست۔ اس لیے آغا ابن مالک ایسے کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاوَ لَا تَعْطِفُ مُفْرَدًا عَلَى مُفْرَدٍ، اس مسئلے کی علت یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر ہی عطف ہے، مفرد کا مفرد پر نہیں ہے۔ علت یہ ہے کہ واو عطف نہیں کرتا ایک مفرد کو دوسرے مفرد پر کہ مخالف له فی الایجاب والسلب، وہ دوسرا مفرد اسے پہلے مفرد سے ایجاب اور سلب میں کیا ہو؟ مخالف ہو، ایسے نہیں کرتا واو۔ بخلاف الجملتین المتعاطفتین، لیکن اگر دو جملے ایسے ہوں، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرے اور دونوں ایجاب اور سلب میں مختلف ہو، مشکل نظر ہے۔ فیجوز تخالفہما فیہ، دونوں جملوں کا ایجاب اور سلب میں تخالف ممکن ہے، جملوں میں ہو سکتا ہے، لہذا ہم نے یہ توجیہ کی۔ نہ وہ قام زید ولم یقم امر کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ دو قول ہو گئے۔ الثالث، تیسرا قول
لابن عصفور، آغا ابن عصفور کا ہے، وہ کہتے ان لیکن عاطفتن والواو زائدۃ لازمہ، یہ کہتے ہیں کہ نہ لیکن عاطفہ ہے، واو زائدہ لازمہ ہے۔ الرابع لابن کیسان کہ ان لیکن عاطفۃ والواو زائدۃ غیر لازمۃ، کہ مطلب روشن ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ لیکن کے بارے میں بحث تمام ہوئی۔ اس کے بعد مصنف شروع کرتے ہیں بحث لیکنہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ لیکنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، اس کا کام اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا ہے۔ اچھا لیکنہ کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ لیکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ اچھا استدراک کے لیے آتا ہے یعنی کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آ کر استدراک کی تفسیر ایسے کرتے ہیں۔ ایک قول لیکن یعنی لیکنہ کے بعد جو آپ ایک جملہ لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ وہ حکم ثابت کریں جو ما قبل کے برخلاف ہے۔ یعنی ایک بات آپ نے کہی، اب لیکنہ کہتے ہیں، اب لیکنہ کے بعد والا جو جملہ ہے اس کے لیے وہ حکم ثابت کریں جو پہلے والے کے لیے نہیں ہے۔ مثلا مثال دوں، ما ھذا ساکنن لیکنہ متحرکون، اگر یہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے۔ اب دیکھیں لیکنہ کے بعد آپ کون سا حکم لے کر آ رہے ہیں؟ اپوزٹ، کس کے؟ جو پہلے ہے۔ بعض لوگوں نے استدراک کا ایسے معنی کیا، درست ہے، لیکن آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ بس اس قول کے اعتبار سے لیکنہ 2 متغیر چیزوں کے درمیان آتا ہے۔ خوب دوسرا قول یہ کہ استدراک کے لیے، کبھی کبھار استدراک کے لیے، کبھی کبھار تاکید کے لیے۔ تیسرا قول یہ کہ یہ تاکید کے لیے، کہ اس کی وضاحت عرض کر رہا ہوں، عبارت میں آؤں وارد ہو جاؤں، انشاءاللہ وضاحت عرض کرتا ہوں۔ لیکنہ حرف ینصب الاسم و یرفع الخبر، آغا یہ ایسا حرف ہے کہ وہی ہے جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ وفی معناہ ثلاثۃ اقوال، اس کے معنی کے بارے میں 3 قول ہیں۔ احدھا کہ وہو المشہور، پہلا قول جو کہ مشہور ہے، انہ واحد یعنی معنی ایک ہے صرف، وہو الاستدراک، اور وہ معنی بھی کیا ہے؟ معنی استدراک ہے۔ خوب استدراک کسے کہتے ہیں؟ وفسر، اور استدراک کی تفسیر کی گئی ہے کس طریقے سے؟ بِأَن تَنْسِبَ لِمَا بَعْدَهَا حُکْمًا مخالفاً لحکم ما قبلها، یعنی تم نسبت دو لما بعدها، اس کی جانب کے جو لیکنہ کے بعد آتا ہے، نسبت دو کیا؟ حکماً، ایک ایسے حکم کی نسبت دو کہ مخالفاً لحکم ما قبلها، جو ما قبل کے حکم کے برخلاف ہو۔ وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَتَقَدَّمَهَا كَلَامٌ مُنَاقِضٌ لِمَا بَعْدَهَا، اسی لیے ضروری ہے کہ لیکنہ سے پہلے جو کلام آ رہا ہے وہ مناقض و نقیض ہو اس کے بعد میں آنے والے کے۔ مثال جیسے خود مثال دے رہے ہیں، ما ھذا ساکنن لیکنہ متحرکون، کہ سکون یعنی عدم تحرک، درست ہے۔ یہ ابن ہشام تصور کریں کہ سکون اور حرکت کے درمیان تناقض ہے، سکون یعنی لا حرکت، درست ہے۔ حالا ان کی نظر کے اعتبار سے، کیونکہ نقیض و کل شیء رفعہ صحیح ہے، لیکن منطق میں جو ہم نے مباحثہ کیا تھا دوستوں کے ساتھ، اور وہ دروس الحمدللہ موجود بھی ہیں، وہاں پر بیان کیا تھا کہ سکون اور تحرک میں یا ملکہ اور عدم ملکہ ہے یا تقابل ضدین ہے، وہاں پر یہ تفصیلات عرض کی تھی۔ کیونکہ سکون عدم حرکت ہے، لیکن ما من شانہ ان یتحرک فلم یتحرک فہو ساکن، اس بنا پر خداوند منان نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے، کیونکہ سکون اور تحرک میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کی خاصیت یہ کہ مجتمع نہیں ہو سکتے لیکن مرتفع ہو سکتے،
لیکن ابن ہشام تصور کریں کہ سکون اور تحرک میں تناقض ہے، سکون لا تحرک کو کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے خداوند متعال ساکن ہوگا، لیکن ہم نے جیسے عرض کیا کہ سکون اور تحرک میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، تو اس صورت میں خدا نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے بلکہ ثابت ہے۔ علی حال یہ مباحث منطق کے ہیں جن کو یہاں پر قاطی نہیں کر رہے آپ کے لیے۔ وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَتَقَدَّمَهَا كَلَامٌ مُنَاقِضٌ لِمَا بَعْدَهَا، ضروری ہے کہ لاکنہ سے پہلے ایک ایسا کلام آئے کہ جو اپنے ما بعد کے ساتھ تناقض کی نسبت رکھتا ہو۔ تناقض وہ تقابل ہے کہ ایک امر وجودی ہے اور دوسرا اسی امر وجودی کا عدم ہوتا ہے۔ یہ مشہور تعبیر مرحوم حاجی کی، نقیض کل شیء رفعہ، تناقض ایسے ہے تحرک لا تحرک، کتاب لا کتاب، کہ متناقضین کے لیے ہے کہ نہ اجتماع شاید و نہ ارتفاع، نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ علی حال منطق کے مباحث کو زیادہ یہاں پر نہیں قاطی کرنا چاہتے۔ لا بد ان يتقدمها کلام مناقض لما بعدها، نحو ما هذا ساکنا لکنه متحرک، او ضد له، یعنی لا بد ان يتقدمها کلام کہ ضد له، لا یعنی لما بعدها، یا ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا کلام ہو جو ما بعد کے ساتھ تضاد کی نسبت رکھتا ہو۔ اگر تضاد ضدین ان دو امر وجودیوں کو کہتے ہیں کہ بینہما غایت الخلاف، یعنی امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد کہ وہ بینہما غایت الخلاف، ضدین کی تعریف ایسے منطق میں کرتے ہیں، ایسے دو امر وجودی کہ جو پے در پہ کسی موضوع واحد پر عارض ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان انتہا درجے کا تضاد ہوتا ہے۔ درست ہے؟ جیسے بیاض اور سواد، خب بیاض اور سواد میں تقابل تضاد ہے، درست ہے آقا؟ بیاض اور سواد ایسے یہ موضوع واحد پر ایک دوسرے کے پیچھے عارض ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب فرض کریں یہ دیوار سفید ہے، اس پر کالا رنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آ سکتے ہیں، درست ہے آقا؟ وَبَيْنَهُمَا غَایَةُ الْخِلَافِ، دونوں کے درمیان انتہائی درجے کی منافرت ہو، یعنی ایسی منافرت کہ اس سے زیادہ آپ منافرت کو تصور نہ کر سکتے ہو، درست؟ اور ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف بھی نہیں ہوتا۔ تضاد کے بارے میں درمیانی سطح کے مباحث کو ہم نے المنطق میں ذکر کیا ہے، اور اگر تقابل تضاد یعنی چاروں اقسام کے بارے میں سیر حاصل بحث سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر فلسفے میں بدایت الحکمت کے دروس میں الحمدللہ وہاں پر بہت ہی سیر حاصل بحث تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر کیا ہے۔ علی حال تو یہاں پر ایسے ہی ہے کہ لیکن کا ما بعد اور ما قبل دونوں تضاد رکھتے ہیں۔ ما ھذا ابید لیکنہ اسود، ابید اور اسود ضدین ہے۔ کیلا او خلافون، کہ دیکھیے ماشاءاللہ آج ابن ہشام کا ارادہ ہے کہ آپ کو منطق کا سیر کرائے۔ اگر دیکھیں ایک لحاظ سے الفاظ کو تقسیم کرتے ہیں کہ الفاظ میں یا تخالف ہے یا تقابل ہے۔ المنطق کے اندر بھی بحث ہے کہ وہاں پر تین قسمیں ذکر کی ہیں، تماثل، تخالف اور تضاد، لیکن اس سے بہتر فلسفے میں ہے۔ اصل یوں ہے کہ دو چیزوں کے اندر جو تغایر ہوتا ہے، دو چیزوں کے اندر تغایر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ تغایر ذاتی ہے یا غیر ذاتی ہے۔ اگر تغایر ذاتی ہو اس کو کہتے ہیں تضاد، اگر تغایر ذاتی نہ ہو اس کو کہتے ہیں تخالف۔ دقیق تعریف یہ ہے، المنطق میں جو آیا ہے مطلب وہ اشتباہی ہے، وہ اشتباہ ہے وہاں پر۔ یا یہ ہے کیلا او خلافون، یا کیا ہو خلاف ہو، تخالف رکھتا ہو، تضاد نہ ہو، نہ وہ
ما زید قائما لکنہ شاربون، خوب قیام میں اور شرب میں، قائم اور شارب میں تقابل تو نہیں ہے، یعنی ایسے تو نہیں ہے کہ آپس میں تناقض کی نسبت رکھتے ہوں یا ضدین ہوں، کیونکہ تقابل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تخالف میں وہاں پر ہے کہ دو معانی متغیر ہیں لیکن جمع بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک بندہ قائم بھی ہو شارب بھی ہو، کھڑے ہو کر پیتا ہو، تو تخالف ہے۔ تخالف یعنی کیا؟ تخالف یعنی تغایر ہے، لیکن یہ تغایر ذاتی نہیں ہے، اس وجہ سے جمع ہو سکتے ہیں۔ قیل او خلافون، یا یعنی لابد ان یتقدم کلامون کے خلافون لما بعدہا، کہ وہ کیا ہو؟ ما بعد کے ساتھ تخالف کی نسبت رکھتا ہو، نہ وہ ما زید قائما لکنہ شاربون۔ درست آقا جان؟ اللہ یہ منطق کے مطالب تھے، زیادہ ہم نہیں رکے لیکن روح سے مطلب، اصل مطلب آپ کو بیان کر دیا۔ وکیل لا یجوز ذالک، بعض کہتے ہیں کہ نہ آقا تخالف والی صورت میں لاکنہ استعمال نہیں ہوتا، یہ جو آپ کہہ رہے ما زید قائما لاکنہ شاربن غلط ہے، ایسے استعمال نہیں ہوتا۔ حتماً وہیں پر لاکنہ کو استعمال کریں گے جب ما قبل اور ما بعد میں تقابل ہو یا تضاد ہو یا تناقض ہو، تمام شد۔ پس یہ ایک معنی لاکنہ کا کہ لاکنہ مشہور کہتے ہیں کہ استدراک کے لیے، اور استدراک کا بھی معنی یہ ہے کہ دو متغایر کلاموں کے درمیان ہو، بلکہ تعبیر تبدیل کر دوں، دو متقابل کلاموں کے درمیان لاکنہ آئے، یہ دیگے لاکنہ استدراک کے معنی میں۔ الثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ انہا تردو تارتا للاستدراک، تردو یعنی تستعمل، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لاکنہ ایک مرتبہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی استدراک کے لیے آتا ہے، وتارتا للتوکید، اور کبھی کبھار تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ قالہ جماعتن، ایک گروہ نے کہا ہے، بس پہلا قول یہ تھا کہ فقط استدراک کے لیے، دوسرا کہتا ہے کہ کبھی استدراک کے لیے کبھی تاکید کے لیے۔ قالہ جماعتن کہ منہم صاحب البسیط، درست ہے صاحب البسیط، کہ یہ اندلس کے ایک ناوی ہیں۔ اچھا، وفسروا الاستدراک، کہ عرض کیا تھا یہ لوگ استدراک کی تفسیر ایسے کرتے ہیں، وفسروا الاستدراک برفع ما یتوہم ثبوتہ۔ مثال کو دیکھیں تاکہ اس عبارت کا پھر اچھے طریقے سے ترجمہ کروں، مطلب سمجھے۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ما قام زید لیکن امرن قام، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا زید اور عمر دونوں اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایسے دوست اگر ایک کھڑا ہو جائے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، ایک بیٹھ جائے دوسرا بیٹھ جاتا ہے، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ ایک جیسا ہے۔ درست ہے، آپ کو یہ پتا ہے۔ اب آپ نے کہا ما قام زیدون، زید نہیں کھڑا ہوا، تو فوراً ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پس بھائی عمر بھی نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اب یہ جو اس کے ذہن میں اس قسم کا توہم آتا ہے، اس قسم کے توہم کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن امرن قاما۔ درست ہے کہ زید کھڑا نہیں ہوا لیکن عمر تو کھڑا ہوا ہے، خب لیکن امرن قاما، یعنی حتماً پہلے کوئی اس قسم کا خلفشار اور شبہ وغیرہ ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ مشہور یہی ہے، استدراک کا ایسے معنی کرتے ہیں۔ وَفَسَّرُوا الْإِسْتِدْرَاكَ بِرَفْعِ مَا يُتَوَہَّمُ ثُبُوتُهُ، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تفسیر کرتے ہیں استدراک کی ایسے، کس طریقے سے؟ برفع ما، اس شے کو اٹھا دینا کہ یتوہم ثبوتہ، جس کے ثابت ہونے کا توہم ہوتا ہے، یعنی ایک شبہ ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں ایک خیال سا آتا ہے، اس خیال کو ختم کرنے کے لیے لیکن نہ لے کر آتے، نہ وہ ما قام زید لیکن امرن قام، وذالک اذا کان بین الرجلین تلابس او تماثل فی الطریقہ، طریقہ یعنی اٹھنا بیٹھنا، اسلوب، یہ اس وقت ہوگا جب دونوں بندوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے میں ایک ہم خوانی ہو، ایک جیسا پن ہو،
درست ہے، تلابسن و تماثل دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ایک جیسا طریقہ کار ہو دونوں کا، وہاں پر آپ کہیں گے۔ یہ ہو گیا استدراک کے لیے۔ بھائی تاکید کے لیے آتا ہے کیسے؟ وَمَثَّلُوا لِلتَّوْكِيدِ بِالنَّحْوِ لَوْ جَاءَنِي أَكْرَمْتُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِئْ۔ دیکھیں حروف شرط میں سے ایک لو ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی بات بھی آئے گی۔ لو وہاں پر ذکر ہوتا ہے جہاں پر امتناع کی بات ہوتی ہے، شرط اور جزا کے امتناع کی بات ہوتی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں لو جاءنی، اگر وہ میرے پاس آتا تو اکرمتہ، میں اس کی عزت کرتا، لیکن نہیں آیا، نہیں آ سکا۔ تو اب یہ خود امتناع لو سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اسی کی تاکید کے لیے پھر کہہ رہے ہیں لکنہ لم یجے۔ اب یہ لکنہ لم یجے یہ کسی توہم کو ختم کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ لو خود بتا رہا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو لکنہ لم یجے اسی کی تاکید کر رہا ہے۔ یہاں پر واقعاً استدراک کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لو جاءنی اکرمتہ لکنہ لم یجے، فأکدت یعنی لکنہ نے تاکید کی، کس کی؟ ما افادت ہو لو، کہ جس کا افادہ کیا لو نے۔ کیا ہے وہ ما افادت لو؟ من الامتناع، کہ بابا اس کا آنا محال تھا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آ سکتا تھا، لکنہ لم یجے اسی کی تاکید کر رہا ہے۔ بس یہ دوسرا قول۔ تیسرا الثالث انہا للتوکید دائماً، آگا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دائماً کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، مثلو ان کی طرح۔ وَيَسْحَبُ التَّوْكِيدَ مَعْنَى الْإِسْتِدْرَاكِ، لیکن اس تاکید کے ساتھ استدراک کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اچھا تو بھائی دوسرے اور تیسرے قول میں کیا فرق ہوا؟ دوسرا قول کہہ رہا تھا کہ کبھی استدراک کے لیے یعنی خالی استدراک ہے، اور کبھی خالی تاکید کے لیے، لیکن تیسرا قول کہہ رہا ہے کہ بابا یہ ہمیشہ آتا تاکید کے لیے، لیکن اس تاکید کے ساتھ استدراک بھی ملا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ عَصْفُورَ، فرماتے ہیں کہ یہ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَصْفُورَ، ابن عصفور کا یہ قول ہے۔ درست آگا جان۔ وَالْبَصْرِيُّونَ، یہ دیکھیں یہاں پر انصافاً عبارت عجیب ہے، معنی کی بات چل رہی تھی، اب اچانک سے کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ ایک اور مسئلے میں۔ وہ مسئلہ یہ کہ لاکنہ اصل میں یہ لفظ بسیط ہے، مرکب ہے، کیا ہے، کس طریقے سے اب اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں والبصریون، معنی کی بات ختم ہو گئی، اب دوسرا نقطہ ذکر کر رہے ہیں۔ والبصریون علی انہا بسیطۃ، بصری کہتے ہیں کہ اصل میں ہی لاکنہ تھا۔ وقال الفراء اصلها لاکن انا، لاکن اور انا تھا۔ فطرحت الحمزۃ للتخفیف، انا کا حمزہ گرا دیا، اور نون لاکنہ کو بھی گرا دیا، لساکنین، درست ہے، اعلیٰ ساکنین کی وجہ سے تو بن گیا لاکنہ۔ کقول النجاشی الحارثی، کہ وہ کہتا ہے فلست بآتی ہے ولا استطیعہ ولا کس کنی ان کا نماؤک ذا فضلی۔ فلست بآتی ہے، کہتا ہے کہ میں اسے نہ لا سکا، وہی طعام وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، فلست بآتی ہے، میں اس طعام کو نہیں لا پایا، ولا استطیعہ، اور نہ ہی لا سکتا ہوں، ولا کے اصل میں ولاکن ایسے ہے، ولاکن ہے لیکن نون گر گیا، ولا کس کنی یعنی ولاکن اس کنی، لیکن تم مجھے پلاؤ، ان کا نماؤک ذا فضلی، اگر تمہارا پانی برکت والا ہے، یہاں پر نون گر گیا۔ وقال باقی الکوفیین، باقی کوفی کہتے ہیں مرکبۃ من لا و ان والکاف زائدۃ للتشبیہ، یہ کاف زائدہ ہے نہ کہ تشبیہ۔ وحذفت الحمزۃ تخفیفا، اور حمزہ بھی تخفیف کی وجہ سے گر گیا، کاف زائدہ آ گیا درمیان میں، لاکن نہ بن گیا۔ الایال بابا یہی لاکن ہے، تمام شد۔ وقد یحذف اسمھا، کبھی کبھار اس کے اسم کو حذف کیا جاتا ہے،
کقول الفرزدق، آغا فرزدق کا قول کہتا ہے فلو کنت ضبیا عرفت قرابتی ولکن زنجی عظیم المشافری، کہہ رہا ہے کہ اگر تو قبیلہ زبی سے ہوتا، فلو کنت زبیا، اگر تو قبیلہ زبی سے ہوتا تو عرفت قرابتی، تجھے میری قرابت کا پتہ ہوتا، ولیکن زنجیون، لیکن تو حبشی ہے، عظیم المشافر ہے کہ جن کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی ولیکنک زنجیون، لیکن تو زنجی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں اس کا اسم کیا تھا؟ کاف، کاف، ولیکنک، کا وہ کاف اسم تھا، زنجی عظیم المشافر خبر ہے اس کی۔ ولا تدخل اللام فی خبرها خلافا للکوفیین، فرماتے ہیں کہ اس کی خبر پر لام داخل نہیں ہوتا، خلافا للکوفیین، کوفیوں سے اختلاف کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 38 ہے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یہ تمرین دے رہا ہوں کہ اس کو جا کر دیکھیے گا کہ یہاں پر لاکنہ کون سی ہے، لاکنہ کا کیا معنی ہے، اس کو سمجھیے گا جا کر۔ خب تمام شد، لاکن اور لاکنہ کی بات تمام ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جو بالکل آسان ہے، اس کو جلدی میں ہم بیان کر دیتے ہیں، صرف 4 منٹ دیں ہمیں۔ لم، اگر لم حروف جازمہ میں سے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور اس کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ماضی منفی کا معنی آ جاتا ہے نا، یہ لم کا کام ہے۔ لم حرف جزم لنفی المضارع، مضارع کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، وقلبہ ماضیا، اور اس کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے، نہ وہ قولہ تعالی لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا تھا نہ کسی نے اس کو جنا تھا، درست آگا۔ اور اسی طریقے سے نہ وہ قول الکمیت، کمیت کا یہ قول الم ترنی من حب آل محمدی اروح و اغدو خائفا اترکبو، الم ترنی کہ اصل میں تھا ترانی، درست ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی گزشتہ زمانے میں، من حب آل محمدی اروح و اغدو، کہ محبت آل محمد میں میں رات دن گزار رہا تھا، درست ہے، در حالی کے خائفا اترقبو، در حالی کے خوف کے عالم میں انتظار کر رہا ہوں، یعنی میرا دن رات آل محمد کی محبت میں گزرا، کیا تو نے نہیں دیکھا میرا دن رات محمد و آل محمد کی رات ہو، یعنی میرا رات اور دن محمد و آل محمد کی محبت میں گزرا، خائفا اترقبو، در حالی کے خوف کے عالم میں انتظار کر رہا ہوں، یعنی بھلے محبت آل محمد کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ وقد یرتفع الفعل المضارع بعدها، کہ بسا اعلیٰ ایسے بھی ہے، ضرورت شعری وغیرہ کی وجہ سے اس کے بعد مضارع کو مرفوع بھی کرتے ہیں۔ لولا فوارس من نعم واسرتهم یوم السلیفاء لم یوفون بالجار، لم یوفون، لم داخل ہے لیکن وہ مرفوع ہے مضارع، کہتے ہیں قیل ضرورت، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ لولا فوارسو، اگر وہ فارس اور شجاع نہ ہوتے، من نعم، قبیلہ نعم سے، واسرتهم، اور جو ان کا خاندان ہے، لولا فوارس من نعم واسرتهم، اگر قبیلہ نعم کے جوان نہ ہوتے اور ان کا خاندان نہ ہوتا، یوم سلیفا، سلیفا جنگ سلیفا والے دن، تو لم یوفون بالجار، تو وہ جو ان کا عہد و پیمان اور پڑوسی ہونے والا جو لحاظ تھا اس کی وفا وہ لوگ نہ کرتے۔ خوب فرماتے ہیں کہ فقیل ضرورت، بعد نے کہا کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔ وقال ابن مالک لغہ، ابن مالک کہتا ہے نا ایک لغت ہے، ضرورت شعری کی بات نہیں ہے۔ وزعم اللحیانی، فرماتے ہیں کہ آغائے لحیانی نے، وزعم اللحیانی ان بعض العرب ینصب بہا، وہ کہتا ہے کہ بعض عرب اسلام کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں، کہ قراءت بعضهم، بعض قاریوں نے پڑھا علم نشرح، علم نشرح، ایسے۔ خب بعض کہتے ہیں کہ ناغا، یہ لم کی وجہ سے منصوب نہیں ہے،
اصل میں تھا نشرحن، نون تاکید خفیفہ تھا، وہ گر گیا اور اس کی فتح کو باقی رکھا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہاں سے نون تاکید خفیفہ گر چکا ہے۔ وخرج، اور اس آیہ کریمہ کی توجیہ کی گئی ہے، الا ان الاصل نشرحن ثم حذفت نون التوکید الخفیفہ، نون توکید کہ جو خفیفہ تھا اس کو حذف کیا گیا، وبقیت الفتحۃ، اور اس فتح کو باقی رکھا گیا، دلیلا علیہ، جو اس نون توکید خفیفہ پر رہنما بنا رہا ہے، یعنی بتاتا رہے کہ بھئی یہاں سے وہ حذف ہوا ہے۔ وفی ھذا شذوذان، آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں دو چیزیں خلاف قیاس ہیں، اگر آپ کہیں کہ نشرحن ایسے تھا۔ پہلی تو شاذ یہ کہ توکید المنفی باللم، آغا نون تاکید کبھی بھی ماضی پر داخل نہیں ہوتا، چاہے ماضی لفظاً یا ماضی معنن ہو، ماضی پر نون تاکید نہیں آتا۔ خب یہاں پر آپ جو لم کے ذریعے سے نفی ہوتی ہے تو ماضی میں معنی تبدیل ہو جاتا ہے نا، اس پر آپ نے نون تاکید کو داخل کر دیا۔ ایک یہ خلاف قیاس ہے توکید المنفی باللم، ایک یہ۔ دو، وحذف النون، اور نون کو گرا دیا گیا لغیر وقف ولا ساکنین، بغیر کسی علت کے، نہ وقف ہے اور نہ التقاء ساکنین کی بات ہے، یوں ہی گرا دیا۔ خب یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ وقد تفصل من مجزومها فی الضرورت بالظرف، کبھی کبھار فاصلہ لیتا ہے یہ لم اپنے مجزوم سے ضرورت کے وقت ظرف کا، وہاں پر ظرف کا فاصلہ آتا ہے، یعنی لم اور اس کے مجزوم میں ظرف کا درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ مثلا کا قول فذاک ولم اذا نحن امترینا تکن فی الناس یدرکک المراء، اب یہاں پر اذا نحن امترینا یہ ظرف ہے، درست ہے؟ اگر یہ کیا ہے، یہ ظرف ہے جو درمیان میں آیا ہے لم اور تکن کے، یہ لم اصل میں تکن پر داخل ہے، یعنی فضا کا، پس اسی طریقے سے ہے وَلَمْ تَكُنْ فِي النَّاسِ، ایسے ہے اصل میں، یعنی لوگوں میں اس طرح نہ رہو کہ یدرکک المراء، تجھے جدال جو ہے وہ کیا مرا، یعنی وہ جدال وغیرہ تمہارے ساتھ برخورد کرے۔ کب یدرکو کا ظرف ہے، یدرکو کا ظرف ہے کیا، اذا نحن امترینا، جب ہم شک میں تھے، درست ہے آگا۔ وقد یلیہا الاسم معمولا لفعل محذوف کہ یفسرہ ما بعدہ، کبھی کبھار لم کے بعد اسم آتا ہے لیکن وہ اسم معمول ہوتا ہے اس فعل محذوف کا کہ جس کی تفسیر ما بعد والا فعل کرتا ہے۔ مثلا جیسے شاعر کا یہ قول ظننت فقیرا ذا غنن ثم نلتہ فلم ذا دیکھیں فلم ذا رجاء القہ غیر واہبی، کہ القہ تفسیر کر رہا ہے کہ فلم کے بعد ایسے تھا فلم الق ذا رجاء القہ غیر واہبی، ایسے ہے۔ اچھا شعر کا ترجمہ دیکھیں، ظنن تو خوب، یہ تو اس کا نائب فاعل ہے، ذا غنن مفعول ہے، مفعول دوم ہے، یعنی ترجمہ یوں ہوگا، ترجمہ کریں کیسے ہوگا، میرے بارے میں گمان کیا گیا کہ غنی ہوں، ظننتو ذا غنن، میرے بارے میں گمان کیا گیا میں غنی ہوں، فقیرن ابھی جو ہے کیا تو کے لیے حال ہے، در حالی کہ میں فقیر ہوں، میرے بارے میں گمان کیا گیا کہ میں غنی ہوں در حالی کہ میں فقیر ہوں، ثم نلتہ، بعد میں اس غنا کو میں نے حاصل کر لیا یعنی امیر بن گیا، فلم ذا رجائن، تو پھر میں یعنی فلم ذا رجائن یعنی فلم الق ذا رجائن، کسی بھی امید کرنے والے سے ملاقات نہیں کی، القہ غیر واہبن، درست ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں در حالی کہ اس کو عطا کرنے والا نہ ہوں، نہ ایسے نہیں ہے، یعنی لوگ مجھے امیر سمجھ رہے تھے، میں فقیر تھا، بعد میں امیر ہو گیا، تو پھر امیر ہونے کے بعد کسی بھی بندے سے ملاقات نہیں کی مگر یہ کہ جب بھی اس نے کچھ مجھ سے مانگا، اس نے مجھ سے امید رکھی، میں اس کو کچھ نہ کچھ دینے والا تھا۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ لم کے بارے میں بھی بحث تمام ہوئی۔ خوب اس کے بعد لمحہ ہے کہ لمحہ کے اندر کچھ مباحث ہیں،
اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.